اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ جتنے الزام یہ جماعت کے خلاف لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان الزامات میں ان کو پھنسا لیتا ہے. ان کے تیار کیے ہوئے وہ پھندے جو جماعت احمدیہ میں کی گردنوں میں ڈالنے کے لیے بناتے ہیں خود ان کی گردنوں کے پھندے بن جاتے ہیں. کچھ عرصے سے ان پاگلوں کو یہ بات بھی سوجھی کہ آج کل ڈرگ کا زمانہ ہے تو ڈرگ کو بھی مسیح موعود کی طرف منسوب کر دو. اب یہ ان کے اعلانات میں چھپی ہوئی بات ہے کہ مسیح موعود نے ڈرگز کے استعمال کی تعلیم دی. اب ساری دنیا کے احمدی جانتے ہیں بلکہ غیر بھی جو احمدیوں کو جانتے ہیں گواہ ہیں کہ محض جھوٹ اور بکواس ہے کہ کچھ بھی حیثیت نہیں. مگر خدا کی سزا دیکھیں کہ آج ان ملانوں کا پاکستان ڈرگ میں ایسا ملوث ہو گیا ہے کہ تمام حکومت کی طاقت بھی اس کو ملیمیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی اور حکومت اپنے ہتھیار ڈال چکی ہے. کہتے ہیں اب یہ بس ہمارے بس کی بات نہیں رہی. ان کی زبانوں کا گند ہے جو ان کی تقدیر بن کے ان کے منہ پر پڑتا ہے اور یہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں کہ ہم نے جو جھوٹ اور فساد اور اتہامات کا جہاد شروع کر رکھا ہے یہ خود ہماری گردنیں کاٹے گا اور ہماری تقدیر کو ناپاک کر دے گا. تقدیر تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے مگر بعض تقدیر مجرم خود بناتے ہیں. ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی اپنی ناپاک کوششیں ان کی تقدیر کو اور بھی زیادہ گندہ کرتے چلے جائیں گی اور کر رہی ہیں. اب ایک اور الزام سنیے جو شائع ہوا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے آپ نے 50 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی. حد ہو گئی. اس کے لیے لفظ کون سا ہے جو میں کہوں مسیح موعود علیہ السلام نے 50 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی ہیں. اول تو 100 لکھی ہیں 100 سے بھی زائد. وہ باقی تو نہیں تھی نا خلاف. یہ تو مانو وہ باقی کا مضمون کیا تھا اور جو 50 اسلام کے خلاف لکھی ہیں کوئی نام تو بتاؤ ان میں سے. تم ساری نسلوں کو اسلام کے حق میں وہ لکھنے کی توفیق نہیں ملی جو مسیح موعود کو اکیلے کو لکھنے کی توفیق عطا ہو گئی ہے. اور ساری دنیا میں ہم ان زبانوں کے مختلف زبانوں میں ترجمے کر کے ساری دنیا کو گواہ بنا رہے ہیں کہ جو کچھ لکھا اسلام کے حق میں لکھا اور تنہا لکھا. وہ ایک ہی مرد مہمان تھا. وہ جری اللہ فی حل الانبیاء تھا جسے اس زمانے میں اسلام کی تائید میں وہ لکھنے کی توفیق ملی کہ خود مخالفین نے کہا جو پہلے دوست بنے ہوئے تھے اور بعد میں شدید مخالف ہو گئے کہ اسلام کی تاریخ میں اس زمانے تک 1300 سال گزرے تھے. 1300 سال میں ایک شخص دکھا دو جس نے مرزا غلام احمد کی طرح اسلام کی تائید میں قلم اٹھایا ہو اور اس شان اور طاقت سے اسلام کی سچائی کو ثابت کر دکھایا ہو. بس کل تک جو کتابیں تم دشمنوں کے منہ سے کہی ہوئی باتوں کے نتیجے میں بتا رہا ہوں ان کے بیان کے مطابق اسلام کی تائید میں ایسے شاندار لٹریچر تھا کہ جس کی کوئی مثال اسلامی تاریخ میں نظر نہیں آتی. اور آپ کی وصال کے بعد آپ کو جو خراج عقیدت پیش کیا گیا بڑے بڑے لکھنے والوں نے ایسی سحر انگازی ایسے لفظ نکل گیا لیکن ایسی جادو بیانی سے کام لیا کہ ان کی تحریر پڑھتے ہوئے ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور یہی بات انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں لکھی. انہوں نے کہا وہ قلم ایک جادو کا قلم ہے. اس کے لکھے ہوئے کو پڑھتے ہوئے تبھی روح وجد میں آ جاتی. وہ اس کے ہاتھوں میں بجلی کی طاقتیں تھیں. 2 طاقت کی بیٹریاں اس کے ہاتھوں میں تھمائی گئی تھیں جس سے تمام دنیا کے قلوب کے تار چمٹے ہوئے تھے. وہ ایک تاریخ ساز انسان تھا جس کے مقابل پر بلندی ہند میں کہیں کوئی لکھنے والا نہیں ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں خود غیروں کی گواہیاں ہیں. اور آج یہ مولوی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں 50 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی ہیں. وہ تھیں کیا یہ نام بھی نہیں بتاتے کسی کو. اور جو خلاف کتابیں تھیں وہ دکھائیں تو صحیح کسی کو. اور جو تائید میں لکھی ہیں ان کا بھی تو ذکر کچھ کر دو.
وہ کہاں گئیں؟ ان کو کیوں روک دیا تم نے؟ پاکستان میں تو مسیح موعود کی ساری کتابیں ضبط کر دی گئی ہیں، 50 تم کہتے ہو مخالفانہ تھی، باقی 50 کا کیا قصور تھا؟ ان کو تو شائع کرانے دو، لیکن جن کو تم مخالفانہ سمجھتے ہو ان کو بھی شائع کرا کے دیکھو، سب دنیا گواہی دے گی کہ تم جھوٹے ہو اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے تھے۔